اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو جھوٹ سے مت ملاؤ اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم یہ جانتے ہو۔ تلبسو کا لفظ لام با اور سین سے ہے، لابسا۔ لبسن کے معنی جو لغت میں ہے نا، اس کا مطلب ہے خلط ملط کرنا، کسی چیز کو ملا دینا آپس میں، ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ ایسے ملانا کہ دونوں باتوں میں فرق ہی نظر نہ آئے، ایسے آپس میں گڑ مٹ کر دینا اس کو۔ تلبیس کے اصل معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا، جیسے ہم کھانے کو ڈھانپ لیتے ہیں نا، اس سے ڈھکن دے دیتے ہیں، تو وہ اگر ایک باؤل میں کھانا پڑا ہے، آپ نے اوپر ڈھکن سے اس کو ڈھک دیا تو آپ کو نہیں پتا اندر کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب چھپا لیا اس کو۔ امام راغب کہتے ہیں کہ ادھوری بات کہنا کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے، اکثر ہوتا ہے نا، آپ کسی کی کوئی چوری پکڑی جائے بچے کی بھی، یا کوئی بھی مسٹیک ہو جائے تو ماں اسے کوشچن کرے گی تو بات عجیب سا جو ہے نا کنفیوز سا آنسر دے گا کہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، خوف کی وجہ سے اس طرح کر دیتے ہیں نا بچے، یعنی آدھی ادھوری بات کہنا کہ آپ کو مطلب ہی اس کا کلیئر نہ ہو۔ پھر چوتھا معنی اس کا اسکالرز بتاتے ہیں کہ جھوٹ کو لفظی اور ظاہری سچائی کا رنگ دے دینا، یعنی جھوٹ کو اتنی خوبصورتی سے الفاظ کا چناؤ کر کے ایسے بات کرنا کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ تو سچ بات کر رہا ہے۔ یہ آرٹ بھی بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو ایسے خوبصورتی سے اور ایسے ایموشنز اس میں ڈالتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور عورتوں میں یہ خاص یہ خصوصیت کے ساتھ یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ اخلاقی برائی کہ وہ جھوٹ کو بھی ایسے بنائیں گی، وہ چھوٹی سی بات کو ایسے پریزنٹ کریں گی ہسبینڈ کے سامنے کہ وہ لگے گا کہ میری بیوی کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا، گھر میں ہوتا ہے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو جھوٹ کو لفظی اور ظاہری سچائی کا رنگ دے دینا، اس سے ملتی جلتی شے کا نام آج کی اصطلاح میں جیسے پروپیگنڈا ہے۔ لابس الثوبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کپڑا پہن لیا، کپڑا بھی آپ کو ڈھانپ لیتا ہے نا، چھپا لیتا ہے آپ کی جسم کی بدصورتیوں کو، خامیوں کو، کمیوں کو۔ لابس الامر علیہ کا معنی ہے اس نے معاملے کو گڑ مٹ کر دیا، یہاں بھی یہی معنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مراد لیا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ پھر اس کا ایک معنی یہ ہے ایک دوسرے سے ٹکرانا، جیسے قرآن میں سورہ الانعام میں کہ کہہ دیجئے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بھیجے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، او یلبسکم، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے۔ بالباطل، اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کلام عرب میں حق کے خلاف کو کہتے تھے، یعنی ایسی گفتگو جو حق کے اگینسٹ جا رہی ہو، مخالفت میں ہو۔ اس کا معنی ہوتا ہے زائل کر دینا، عربی زبان میں کہتے ہیں باطل الشیء، چیز ضائع ہو گئی، خسارے میں چلی گئی۔ الباطل شیطان کو بھی کہتے ہیں، البطل بہادر آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو البطل اس لیے کہتے ہیں عربی زبان میں کہ وہ دوسرے کی شجاعت کو زائل کر رہا ہے نا، دوسرے کی بہادری کو زائل کر رہا ہے اس سے ٹکراؤ کر کے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے، یہ اب میں نے الفاظ کے معنی پہ تو غور کر لیا، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے ہم نے کہ اہل عرب جو ہے بالعموم یہودیوں کا جو تھا علمی رعب بہت زیادہ تھا، بڑے عالم تھے نا یہ لوگ، کیونکہ قریش مکہ تو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، امی تھے، وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، یہود تعلیم یافتہ تھے، اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا ایک علمی رعب بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے علماء نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان شوکت جما کر اور اپنی جھاڑ پھونک اور تویز گنڈوں کا ایک کاروبار چلا کر اس رعب کو اور زیادہ وسیع کر دیا تھا، جیسے آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جعلی پیر بابے اور اتنے آستانے، اور وہاں پہ لنگر پک رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور عوام کا رش لگا کے شو کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑی کرامات ہیں۔
وہ یاد ہے آپ کو، ابھی سوشل میڈیا پہ بھی ایک اسکینڈل چلا تھا نا، وہ شوف شوف سرکار ٹھیک ہے، جو پھونکوں سے علاج کرتے ہیں، اور وہ کیسے وہ اسٹیج پہ آتے ہیں سج دھج کے، وہ میک اپ کیا ہے اور وہ اسپیکرز پہ ناتے ہیں، اور یہ وہ، اور جی باقاعدہ انٹری ہو رہی ہے، گارڈز رکھے ہوئے شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی کرامات ہیں اور عوام ہمارے پیچھے پاگل ہے. تو ایک عوام کو مرعوب امپریس کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. اب ان حالات میں اس دور میں یہودیوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس دور میں نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر ان لوگوں نے پوچھنا تھا نا کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے ماننے والے ہو، آپ لوگوں کے پاس بھی شریعت ہے، تورات ہے، اور ایک کتاب کو آپ لوگ مانتے ہو، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر سے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ لے کر آئے ہیں، ان کے متعلق، ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگوں نے تو آٹومیٹیکلی انہی کے پاس آنا تھا. مگر اب کیا ہوا، علماء یہود نے کبھی لوگوں کو صحیح بات بتائی ہی نہیں تھی. یہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے اپنے دنیاوی مفاد شامل تھے. ان کو پتا تھا ہماری دکانیں یہ بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ہمارا رعب اور دبدبہ، ہمارا سیاسی اور سماجی اور مذہبی اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا. تو سیدھی اور صاف بات بتانے کی بجائے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر سوال کرنے والے کے دل میں جو بھی ان کے پاس آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے، وہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے خلاف یعنی صحابہ کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام کو پھیلانے کا مشن تھا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، ڈاؤٹ فل کر دیتے تھے. حق کو چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. کبھی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے جس سے لوگ مزید شک میں پڑ جائیں، اور کبھی لوگوں کو الجھن میں ڈالنے والے سوالات سکھا دیتے تاکہ لوگ خود ہی ڈاؤٹ کا شکار ہو جائیں. ان کے اسی رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، جو سچی بات تم پر اتاری ہے اس کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. تو رات تو حق اور سچ تھا، تو اس میں انہوں نے گڑبڑ کی نا، مکس اپ کیا، حق میں باطل کو شامل کر لیا. امام مقاتل کہتے ہیں کہ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی تھیں، اس میں سے یہودیوں نے بعض چیزوں کا تو اقرار کیا تھا اور بعض کو چھپا لیا تھا. اس لیے ایسا کیا کہ ان کا کام بھی بن جائے اور خدا کے دربار میں بھی جھوٹے ثابت نہ ہو. تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ احکام، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بدل دینے کی ممکن صورتیں جو ہے نا، اسکالرس کہتے ہیں دو ہوتی ہیں، کہ آپ دو ریزنز ہوتی ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے احکامات میں اندرونی تحریف کر دی جائے، تلبیس کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفات موجود ہی نہیں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھے سے انکار ہی کر دو کہ ایسا ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ ان کا چھپا لینا تاکہ جاہل لوگ اندھیرے میں رہیں اور ہدایت نہ پائیں، ان تک وہ بات پہنچنے نہ دی جائے. یہودیوں نے اپنے جو دینی صحیفے تھے، کتابیں تھیں، ان میں دونوں طرح کے عمل جاری کر رکھے تھے. امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ یہودیت اور نصرانیت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، کیونکہ تمہارے دین میں تو تم نے اپنی آسمانی کتابوں میں اتنا رد و بدل کر دیا ہے، اور قرآن تو ایک حق اور سچ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ ہے جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور وہ دین اسلام ہے، حق ہے، اس کے بغیر جزا نہیں دیتا، اور وہ دین اسلام ہے. یہودیت نصرانیت بدعت ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تم نے اس میں اپنے خواہشات کے مطابق احکامات کو ختم کر کے اپنے نفس کے مطابق فتوے اس میں دیے ہوئے ہیں، رد و بدل کیے ہوئے ہیں. تو اس کو تم اب دین کا نام نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. تم لوگوں نے اس میں اپنے دنیاوی اغراض کے پیچھے اس کو بدلا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان سے روایت ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب میں حق ہے اسے باطل سے نہ ملاؤ. اسی طرح کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یعنی ان پر نبوت ان کو دی گئی، لیکن ہماری طرف نہیں.
ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا اور ان کی طرف نبوت کا انکار کرنا باطل ہے۔ وہ یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ نبی آئے گا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں آیا، نبی نے تو ہماری نسل میں سے آنا تھا۔ ابن زید کہتے ہیں کہ الحق سے مراد تورات ہے اور باطل سے مراد وہ ہے جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس میں بدلا تھا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ سے کیا مراد؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کی گئی ان کے امر کو چھپانا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے آپ کی صفات سے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک جماعت یثرب میں آ کر اتری۔ جب بنی اسرائیل کو دشمن کے غلبے اور ذلت کا سامنا ہوا تھا، یہی گروہ اس وقت تورات کے اوپر عمل کرتا تھا، تورات ان کے پاس تھی۔ اب یہ لوگ وہاں پہ یثرب یعنی مدینہ میں ٹھہر گئے، وہیں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ امید رکھتے تھے کہ ان کے درمیان آخری نبی ضرور آئے گا، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے، ان کے آباء و اجداد، وہ بزرگ لوگ چلے گئے جو مومنین میں سے تھے، پھر ان کی نسل میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب پایا، اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو گئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں کر رہے ہیں، فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا پھر انکار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس آیت میں بتا رہے ہیں، یعنی تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچ ہیں، اور ان کا انکار، کفر کرنا ان کا بغض اور عناد کی وجہ سے تم لوگ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا کہ جو بات حق یہ جانتے ہیں اس کو مت چھپائیں۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا برا فعل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو اس آیت میں ہائی لائٹ کیا نا۔ تو جان بوجھ کو حق کو چھپانا، جان بوجھ کر آپ اگر حق بات چھپا رہے ہیں اور اس کو باطل کو اس کے اندر مکس کر رہے ہیں تو یہ دوہرا جرم ہو گیا، ایک تو حق چھپانے کا، دوسرا اس کے اندر باطل کو مکس کرنے کا، کہ اس میں کیا ہوتا ہے اپنی محرومی کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی تو حق سے محروم کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا بھی باعث بن رہے ہیں، خود بھی راہ راست پر نہیں انسان آتا اس طرح اور دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی طرف حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ تو اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ پھر اٹھائیں گے اپنے کندھوں پر۔ تو علماء یہود کا بھی ایک یہ قصور تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور علم، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے کی بجائے، اس کو پھیلانے کی بجائے، اس کو مذہبی جو پیشہ ور تھے علماء ان کے محدود تقبے تک مخصوص کر دیا، اور غیر تو غیر وہ یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے کہ کتاب میں کیا ہے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان میں گمراہیاں پھیلنا شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، جب عوام کو دین کی تعلیم سے انہوں نے دور رکھا تو علماء یہود نے ان کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کی۔ جب عوام نے اپنی کتاب شریعت پڑھنی ہی نہیں ہے، ان کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جب عوام کو پتہ ہی نہیں تو عوام نے تو برائیوں کی طرف ہی جانا ہے نا۔ تو ایک تو انہوں نے کیا کیا، عوام کو اصل شریعت سے دور رکھا کہ بس مذہبی طبقہ ہی تورات پڑھے گا، ٹھیک ہے، جیسے آج ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ بس علماء کرام جو ہے نا اسلامی جماعتیں، جتنی تبلیغی جماعتیں، ان کا کام ہے دین پڑھنا، ہم تو بس جب ضرورت ہوگی فتویٰ لینے چلے جائیں گے۔ یہودی لوگ بھی یہی کرتے تھے، ان کے عوام کیا تھے کہ بس جب کوئی فتویٰ لینا ہے کسی کام میں تو اپنے علماء یہود کے پاس وہ چلے جاتے تھے، اور باقی عوام کو تو انہوں نے پڑھنے کا الو ہی نہیں کیا، اور آج ہم تو خود نہیں پڑھنا چاہتے، دین کو سیکھنا چاہتے۔ اب جب پھر ایک تو عوام کو دور رکھا، اور دوسرا پھر جب یہ انہوں نے دیکھا کہ عوام میں اب برائیاں آ رہی ہیں، نافرمانیاں، گناہ بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے عوام کی اصلاح کی بھی فکر نہیں کی، ان کے تزکیہ کی بھی کوشش نہیں کی، ان کو نیکی کا حکم اور برائی سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے اس ضلالت، گمراہی اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول اور فعل سے اس کو الٹا کیا کرتے تھے، اس کو
اس کے جواز کی جسٹیفیکیشن کے لیے اپنی رضامندی بھی دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی. بدقسمتی سے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ علماء اسلام کی اکثریت یہی کام کرنے لگی ہے کہ ترجمہ تو نہیں ہم بدل سکتے لیکن تفسیر اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. اب سچائی کو چھپانے کی کوشش کب کی جاتی ہے؟ اس وقت کی جاتی ہے جب خود انسان اس پر عمل نہ کر رہا ہو، تو وہ دوسرے کو بھی پھر سچ نہیں جاننے دیتا. اس لیے لوگوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کی سزا کو حکم دیا تو ایک یہودی عالم تھا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ سزا نہیں ہے زنا کی. تو عبداللہ بن اسلام، یہ پہلے یہودی تھے صحابی، انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، یہ مسلمان ہو چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہی سزا ہے ہماری تورات میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات لانے کا حکم دیا اس یہودی کو جس نے انکار کیا تھا. تو یہودی عالم نے پتہ کیا کیا، جب تورات کھولی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس نے نا اس پر ہاتھ رکھ کر چھپا لیا اس آیت کو جس میں یہ رجم کی سزا کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ. تو نیچے جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ رجم والی آیت تھی اس کے ہاتھ کے نیچے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، منافق اور ظاہری طور پر جو دینداری ہوتی ہے، دیندار انسان، اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، تلبیس حق بھی اور تکتم الحق بھی. کیونکہ وہ کیا کرے گا، حق کو چھپائے گا، خود بھی عمل نہیں کرے گا اور حق میں باطل کو مکس کرے گا اور لوگوں تک بھی صحیح بات نہیں جانے دے گا. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان کیوں چھپاتا ہے. جب آپ ایک کام خود کر رہے ہو آپ کبھی دوسرے کو منع نہیں کریں گے بلکہ جسٹیفیکیشن دیں گے تاکہ آپ کو بھی نہ روکا جائے. اور ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے روز کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں. بہت سے جھوٹ، مطلب اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں سچ بولنے کی تلقین کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر میں نے اس کو سچ بولنے کا کہا تو پھر مجھے بھی سچ بولنا پڑے گا. تو چلو میرا کام جھوٹ سے چل رہا ہے، اس کا بھی میں چلاتی رہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمارے ملک میں جتنی کرپشن ہوتی ہے کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے ایک ادارے کے اندر میں نے بھی تو کرپشن کرنی ہے، تو اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں. اور حق چھپانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت نازل کرنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اس قرآن میں، تو جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے، مومنین. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مکمل مکالمہ جو ہے حضرت ابو حازم تابعی اور خلیفہ سلمان بن عبد الملک کا ایک انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو حازم یہ تابعی تھے. تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابہ کے بعد آئے تھے، ان کو تابعین کہتے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں. حضرت ابو حازم جو ہے یہ ایک تابعی تھے. سلمان ابن عبد الملک جو خلیفہ تھا اس کے دربار میں اس نام سے یہ انہوں نے مکالمہ لکھا ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں. اب وہ مکالمہ کیا، وہ ڈائیلاگ کیا جو دونوں کے درمیان ہوا. ایک مرتبہ سلمان بن عبد الملک مدینہ پہنچے. چند روز انہوں نے وہاں پہ قیام کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابہ کی صحبت پائی ہو، جو کسی صحابی سے اس نے ملاقات کی ہو. لوگوں نے بتایا کہ ہاں ابو حازم ایک ایسے شخص ہیں جو اس وقت مدینہ میں موجود ہے اور انہوں نے صحابی سے ملاقات کی تھی. یہ تابعی ہیں. اب خلیفہ وقت سلمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلایا ابو حازم کو. جب وہ تشریف لائے تو سلمان نے کہا کہ ابو حازم یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے میں نے دیکھی ہے. ابو حازم نے کہا کہ آپ نے میری کون سی بے مروتی اور بے وفائی دیکھ لی ہے؟ سلمان نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ اس وقت مجھے بااثر صاحب علم اور فضل والے مجھے ملنے آئے، آپ نہیں آئے مجھے ملنے میری ملاقات کے لیے. میں خلیفہ وقت ہوں تو جس بندے کو پتہ چلا وہ مجھے ملنے آیا، آپ کیوں نہیں آئے میری ملاقات کے لیے؟ آپ کو تو بلایا گیا. تو دیکھیں ابو حازم نے کیا جواب دیا. کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں
اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہو، یعنی ان کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ کے منہ سے کوئی حق کے خلاف اب بات نہ نکلے۔ ہم نے کبھی کسی کو دی ایسی دعا؟ ہم تو انتظار میں ہوتے کہ کسی کی کوئی جھوٹ بات ہم پکڑیں اور ہم اپنے پھر آگے سے جو ہے نا پروپیگنڈے اور اپنے ڈرامے بازیاں شروع کریں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ ابو حازم کہ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ صحیح تھا، وہ مدینہ میں پہلی دفعہ آئے تھے اور ان کو بھی ان کے بارے میں آ کے پتہ چلا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب میں آپ کو جانتا ہی نہیں تھا آج سے پہلے تک، اس دربار میں اس وقت آنے سے پہلے وقت، تو جب میں آپ کو جانتا ہی نہیں تو میں آپ سے ملاقات کرنے کیسے آتا؟ تو پھر بے وفائی کیسی ہوئی؟ سلمان جواب سن کر بڑا حیران ہوا۔ اس وقت جو مجلس میں ابن شہاب اور زہری اور حاضرین جتنے بھی تھے ان سے پوچھا کہ امام تو یہ ابو حازم کیا فرما رہے ہیں؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی ہے ان سے یہ سوال کر کے۔ اچھا، اس کے بعد سلمان نے موضوع بدل کر کچھ اور سوال کرنے شروع کیے اور کہا کہ ابو حازم یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں؟ تو ابو حازم نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، تو اسی لیے آپ کا دنیا چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آگے کے لیے کوئی کمائی نہیں کی، آپ کی آخرت آپ نے آگے ویران رکھی ہے، تو ویرانے میں تو وحشت ہی ہوگی نا جاتے ہوئے۔ اگر ایک انسان نے رب کے راستے میں زندگی گزاری ہو تو اس کو تو پتہ ہے میں نے آگے اپنی آخرت بڑی سنواری ہے، وہ تو خوشی خوشی جائے گا۔ تو جس نے آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا اسی کو پتہ ہے نا۔ اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلمان نے تسلیم کیا اس بات کو اور پوچھا کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے۔ کیا فیلنگز ہوتی ہیں یہ جو لوگ پردیس میں رہتے اتنے سالوں سے، پھر 4-5 سال 10 سال بعد ایک بچہ جب گھر لوٹتا ہے اپنے ماں باپ سے ملے، کیا خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ ماں باپ کتنی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور انسان کی اپنی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ اور یہ فیلنگز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اسی شخص کی ہوں گی نا جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، جیسے چور چوری کر کے بھاگتا ہے نا، اور پھر جب اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ندامت، اظہار افسوس، حسرت، شرمندگی، ڈر، خوف سزا کا۔ سلمان یہ سن کر رو پڑے۔ بادشاہ کے دل پہ اثر ہوا بات کہ بات تو تم نے بالکل صحیح کی، اور کہنے لگے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے آگے کے لیے، کاش ہمیں پتہ چل جائے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو ابھی پتہ لگ جائے گا، اپنے اعمال کا محاسبہ لے لیں۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے نا، یہ آئینہ ہے، اپنے اعمال کو اس کے احکامات سے میچ کر لیں، پورے اترتے ہیں۔ قرآن نے جو زندگی گزارنے کا کرائیٹیریا دیا ہے اسے ہم اگر ہمارے عمل میچ کر رہے ہیں اس کرائیٹیریا سے تو الحمدللہ کا کلمہ پڑھنا پھر تو ہم نے، اور اگر نہیں میچ کر رہے، ہماری زندگی بالکل اس قرآن کے دیے ہوئے سبق اور نصیحت اور حکمت کے بالکل اپوزٹ ہے، تو پھر مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے تو آسان سا میتھڈ بتا دیا۔